شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ رمضان کا چاند نظر آتے ساتھ ہی سورہ کوثر یوں پڑھیں۔ رمضان المبارک کی چاند رات کو 313 مرتبہ سورہ کوثر مع تسمیہ پڑھیں۔ 10ویں اور 11ویں روزے کی رات 313 مرتبہ سورہ کوثر مع تسمیہ پڑھیں۔ 20واں روزہ 21 رمضان المبارک کی رات بھی 313 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں۔ ان تمام اعمال میں اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ 27ویں رات شب 1100 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں مع تسمیہ۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ یہ عمل چند افراد مل کر بھی کر سکتے ہیں اور عید کی نماز کے بعد 313 مرتبہ سورہ کوثر مع تسمیہ اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اگر یہ عمل کسی مجبوری کے پیش نظر رات میں نہ ہو سکے تو دن میں بھی کر سکتے ہیں، سوائے 27ویں شب کے۔ قارئین سارا سال آپ سارے وظیفے پڑھیں، لیکن جو رمضان کا وظیفہ ہے، جو رمضان کی عبادات ہے، اس کی فضیلت نہیں مل سکتی۔ رمضان کے علاوہ سارا سال اس طرح عمل کرے، رمضان کی آمد ہے، اور رمضان کریم کا چاند دیکھ کر یہ عمل کرنا، یہ انتہائی مجرب اور بہترین عمل ہے۔ یہ وظیفہ انتہائی مجرب ہے۔ انشاءاللہ پورا سال رزق کی برسات رہے گی۔ اللہ کریم پورا سال حفظ و ایمان نصیب فرمائیں گے۔ کامیابی اور خوشحالی کے ساتھ، عزت و احترام کے ساتھ آپ کے یہ دن گزریں گے۔ ایک بہت ہی مختصر سا عمل جو آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ جن لوگوں نے یہ عمل کیا وہ آج یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ہاں، بفضل اللہ تعالی اس عمل نے ہمیں اور کامیابیوں کے پروانے عطا کیے کہ جو بیان سے بھی باہر ہے۔ تو رمضان کریم کا چاند دیکھ کر اپنا بنیادی مطلب اور مقصد دل میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، پھر اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اگر عام انسان بھی اس عمل کو کرے گا تو اس کی دعا زندگی بھی آسانی کے ساتھ گزرنے گی، اور جو مسائل انسان کو درپیش ہیں وہ سب مسائل کا اختتام ہوگا۔ اور سب سے بڑا مسئلہ غم روزگار ہے، یعنی کہ بے روزگاری کا مسئلہ۔ اگر آپ ہیں بے روزگار تو رمضان کریم کا چاند دیکھ کر آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے، اور پھر خدا کی قدرت کا نظارہ اپنی آنکھوں کے ساتھ آپ نے دیکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے بہت خیر و برکت ہوگی اور روزگار سے متعلق مشکلات میں آسانیاں ہوں گی۔ خیر، یاد رہے کہ اس وظیفے کو اس وقت تک آپ نے پڑھیں جب تک آپ چاند نہ دیکھ لیں، یا آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے معلوم ہو جائے کہ چاند رمضان کریم کا طلوع ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی یہ تو مہینہ ہی ایسا ہے کہ ہر سال کو اس کی انتظار ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بھائی بہنیں جس ملک میں ہوں تو وہ اس انتظار میں ہیں کہ کب رمضان شریف کا چاند طلوع ہوگا، بخششوں کی گھڑیاں شروع ہو جائیں گی، مغفرت کے لمحات شروع ہو جائیں گے، اور ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ جو بھلائی کا موسم ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ آپ اگر پاکستان سے ہیں تو جس دن پر چاند طلوع ہو تو اس دن آپ نے عمل کرنا ہے، اور اگر آپ بیرونی ملک میں بیٹھے ہیں جہاں پاکستان سے پہلے ایک دن چاند طلوع ہو جاتا ہے، نظر آ جاتا ہے، تو وہاں اس دن آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی حالات آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ آج کل ہمارے حالات اپ ڈاؤن رہتے ہیں، اور زندگی سے ایک تو رزق سے برکت اٹھتی جا رہی ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں خوشحالی آئے، ترقی کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھل جائیں، تو کامل یقین کے ساتھ آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے۔ وسعت و برکت رزق میں ملے گی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
گھر والوں پر کسی قسم کی تنگی پیش آتی تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم فرمایا کرتے تھے اور یہ آیاتیں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہے اور خود بھی اس کا اہتمام کیجیے۔ ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے، اس لیے آپ خود بھی اور تمام گھر والے نماز کا اہتمام کریں اور کسی بھی نماز کے بعد اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر 70 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ دعا یہ ہے کہ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ چاول کے 11 دانوں پر 100 بار یا رزاق پڑھ لیجئے۔ اول و آخر درود پاک لازمی پڑھ رہیے اور اس دانوں کو اپنی چھت پر ایسی جگہ رکھ دیجئے کہ پرندے انہیں کھا لیں۔ انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے مجھے لائک کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔